جس سے اصل میں کل جو ہے میری دوست کی دکان کی اوپننگ ہے، تو وہاں ہاں پر انہوں نے قرآن خوانی رکھی ہے. تو میں نے ان سے بات کی تھی کہ یہ بدعت ہے، تو انہوں نے کسی مفتی سے مطلب جانکاری لی، تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ اس کو برکت کے لیے کر سکتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ بھائی قرآن پڑھنا تو یعنی ایک دو بات ہے اس میں. ایک تو میں نے کہا نا کہ ہوتا کیا ہے کہ خاص عمل ہوتا ہے اور عام دلیل سے استدلال کیا جاتا ہے. تو یہاں عمل تو خاص ہے، یعنی ایک کچھ لوگ بیٹھیں گے اور قرآن کی تلاوت ہوگی اور اس میں ایک مخصوص طریقہ اپنایا جائے گا، یہ خاص عمل ہے. اور دلیل عام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. تو قرآن کی تلاوت تو عام دلیل ہے، قرآن پڑھنے میں اجر ہے، قرآن پڑھنے میں ثواب ہے. تو یہ عام دلیل ہے. تو اور یہ خاص عمل ہے. تو خاص عمل کے لیے عام دلیل سے استدلال نہیں کر سکتے. جو طریقہ ہے قرآن خوانی کا اور جس طریقے جو رسم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. اور راجح بات یہ ہے، راجح قول یہ ہے اس سلسلے میں، جو قدیم علماء کے یہاں بھی بعض اختلافات ہیں، وہ ہم لوگوں کی نظر میں ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اور اب تو ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں ان کے یہاں بھی جہاں جہاں یہ چیز رائج تھی اور جس طرح سے وہ سمجھتے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ ان کے یہاں سے بھی یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے. تو یہاں تو اب ختم کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، نہ کہ جو ہے یعنی کہ انجام کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. تو راجح قول یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنا البتہ اجر کا کام ہے، لیکن اس کو کسی خاص طریقے پر کرنا درست نہیں ہے. جی سر، جی کل وہ اصل میں تقریر کا بھی پروگرام وہاں پر ہے، تو کیا میں اس میں جا سکتا ہوں؟ یعنی قرآن خوانی کے بعد وہ تقریر کا پروگرام ہے. عام طور پہ ہوگا یہ نا، جب قرآن خوانی ایک بدعت ہو رہی ہے تو اس کے بعد تقریر جو ہوگی وہ کسی ایسے ہی شخص کی ہوگی، ایسے ہی عالم کی ہوگی جو اس بدعت کی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس بدعت کے یعنی پروموٹ کرنے والوں میں سے ہے. تو آپ ایسی جگہ سے علم بالکل نہ حاصل کریں جو اصولی باتیں ہیں، یعنی کہ صحیح منہج جو ہوتا ہے، صحیح میتھڈولوجی جو ہوتی ہے. کہ جو لوگ شرک سکھا رہے ہیں، اگر سپوز کرو تو آپ کہیں میں ان سے کوئی دینی مسئلہ سیکھوں گا، نہیں سیکھ سکتے ہیں. جو بدعت سکھا رہے ہیں، جو ضعیف موضوع حدیثوں پہ چلنا سکھاتے ہیں، یا اماموں کی تقلید سکھا رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات آ جائے بس اپنے امام کی بات کو مت چھوڑو. تو جو ایسی اصولی غلطی کرتے ہیں، جو پرنسپلز اور رولز میں غلطی کرتے ہیں، تو آپ ایسے علماء سے کیسے علم حاصل کر کے آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ اب صحیح بتایا ہوگا؟ حالانکہ پرنسپل اور رول ہی ان کا غلط ہے، فارمولا غلط ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہو کہ نتیجہ کم سے کم کچھ صحیح آیا ہوگا، ہو سکتا ہے. ویسا نہ کریں، اوتھینٹک جگہ سے علم حاصل کریں انشاءاللہ. اور بلکہ خیر خواہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات پتہ چلی ہے تو آپ اس ویڈیو کا ٹائم لائن کوڈ بھیجیے کہ بھئی اتنے بجے یہ بات کہی گئی ہے، ذرا تم آپ بھی سن لو. اور میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر وہ کوئی چیز اچھی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں وہ کر سکتے ہیں. ہاں کیا کیا چیزیں، مان لیجیے جیسے اب وہ دکان کھول رہے ہیں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہو تو کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہ کر سکتے ہیں. شیخ شعبان آپ اس اینگل سے آپ بتائیں کہ اب وہ کیا نہیں کرنا تو ہم نے بتا دیا کہ یہ مت کرو، اب کیا کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے. چلیے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے کیا کر سکتے ہیں کے اندر وہ خود انفرادی طور پہ قرآن پڑھیں. قرآن خیر و برکت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ بدعت جہاں پہ ہوتی ہے وہ ایک لعنت والی چیز ہے، وہ خیر اور برکت لانے والی چیز نہیں ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کو صرف بدعت سے نہیں بچنا چاہیے. جو بدعت جو ہے اس سے یعنی اس کی کئی ساری برائیاں اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ دین کے اندر ایک کھلواڑ ہے کہ دین میں جو مکمل ہو چکا 1400 سال پہلے آیت نازل ہو چکی ہے کہ دین مکمل ہے، اس کے بعد کوئی نئی چیز آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر سکتے تھے، اس زمانے میں بھی اوپننگز اور چیزیں ایسی ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، صحابہ اکرام نے عمل نہیں کیا، سلف نے عمل نہیں کیا، اور ہم کریں تو اس کی جگہ پہ کیوں نہ ایسے کام کریں جو کنفرمڈ ہے. اب جیسے آپ بتا رہے ہیں انہوں نے بیان بھی رکھا ہے، تو اگر اوتھینٹک کوئی صحیح ثابت شدہ باتیں بیان کرنے والے عالم کا بیان رکھا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بیان رکھ سکتے ہیں. ایسے ہی عام طور پر کوئی اس کا دن یعنی کوئی اس کے سبب خاص کے بغیر کہ اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے، ہاں کہ ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، تو وہ چیز کے اندر ایسے ہی کوئی سبب خاص کیے بغیر ایسے ہی جنرل کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. یا خود قرآن وہ پڑھ سکتے ہیں، خیر و برکت والی کتاب ہے تو وہ بالکل کر سکتے ہیں. اور صدقہ دینے سے، صدقہ وہ چیزوں میں ہمیں مدد کرتا ہے جو آفتیں پریشانیاں آ چکی ہیں ان کو دور کرنے میں بھی، اور جو ابھی نہیں آئی ہے لیکن آنے والی تھی تو ان کو ٹالنے میں بھی صدقہ مدد کرتا ہے. تو کچھ صدقہ دے سکتے ہیں ایسے ہی عام طور پر. ہاں تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور باقی بزنس کے بارے میں سوچیں کہ حلال بزنس کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کو صحیح طرح سے پروموٹ کریں، وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی
کیا کوئی اور پوائنٹ کچھ ایڈ جزاک کرنا چاہے گا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں اصل میں دکان کھول کر کے دکان کھولنے کا مطلب کیا پروسیجر کوئی دینی عمل کرنا، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ دکان کھول رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. بھائی دکان کھولنے جا رہے ہیں، کوئی بھی آپ تجارت کا عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں حلال حرام کی آپ کو تمیز رکھنی ہے. آپ کو جو ہے نماز وغیرہ کی پابندی رکھنی ہے، نماز چھوڑ کر کے دکان وغیرہ یہ سب نہیں دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن خاص طور پہ کوئی خاص عمل، دکان کھولنے کا کوئی خاص عمل، گھر بنانے کا کوئی خاص عمل، تو اس طرح سے کوئی خاص عمل نہیں ہے. لیکن جیسے کہ عام بات ہے کہ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، درس سنے، درس دے، تقریر کرے، تقریر سنے، تو یہ سب عام چیزیں ہیں، عام اعمال آدمی کرے گا. لیکن یہ کہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ یعنی کوئی عمل آدمی خاص کر رہا ہے، کھیتی کرنے جا رہا ہے تو کھیتی کرنے کا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل، اس کے لیے کوئی خاص عبادت، تو ایسا کچھ نہیں ہے. بھائی ٹھیک نیت ہے، کوئی صحیح خاص نیت. ناریل پھوڑنا یا کوئی ایسی ہاں، چیز، تو ہاں کوئی بھی چیز ایسا ایسی خاص. کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، بس صحیح نیت ہے. نیت یہ بنانی چاہیے کہ بھئی ہم کو حلال کرنا ہے، اور اسی طرح نیت یہ ہے کہ بھئی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہے میں رزق حلال اپنے بال بچوں کو کھلا سکوں اور میں خود رزق حلال کھا سکوں، اور انشاءاللہ میں اس میں حلال و حرام کی تمیز کروں گا، اس کی پابندی کروں گا. یہ سوچ کر کے آدمی تجارت کر رہا ہے. جھوٹ نہیں بولوں گا، جو بھی تجارت کے آداب ہیں. باقی اس کے لیے کوئی خاص عمل، خاص وظیفہ، خاص دعا، اس طریقے کی چیز جو ہے موجود نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.